السلام علیکم دوستو، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کا آغاز کیا تھا اور اس وقت مدینہ کے اندر 3 قوموں کے بارے میں جانا تھا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، منافقین اور یہود۔ اس ویڈیو سے ہم اپنے سیرت النبی کے اس سفر کو وہیں سے آگے لے کر چلیں گے اور مسجد نبوی کی تعمیر کے بارے میں جانیں گے۔ یہ سیرت النبی کی پوری سیریز الرحیق المختوم بک سے لی گئی ہے، جو کہ سیرت النبی کا سب سے اوتھینٹک سورس ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو۔ یہاں تک جو کچھ ذکر کیا گیا ہے یہ مدینے کے داخلی حالات سے متعلق تھا۔ مدینہ سے باہر مسلمانوں کا سب سے سخت دشمن قریش تھا۔ 13 سال تک جب مسلمان ان کے قبضے میں رہے، قریش نے دھمکی دینے، ڈرانے اور تنگ کرنے کے تمام طریقے استعمال کر لیے۔ انہوں نے ہر قسم کی سختیاں اور ظلم کیے۔ پھر جب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی تو قریش نے ان کی زمینیں، مکان اور مال و دولت سب کچھ ضبط کر لیا اور مسلمانوں اور ان کے گھر والوں کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، بلکہ جسے بھی پکڑ سکے قید کر کے طرح طرح کی تکلیفیں دیتے رہے۔ پھر اسی پر بس نہ کیا بلکہ دعوت کے سربراہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے اور آپ کی دعوت کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے خوفناک سازشیں کی اور انہیں عمل میں لانے کے لیے اپنی ساری طاقت لگا دی۔ پھر بھی جب مسلمان بچ بچا کر تقریباً 500 کلومیٹر دور مدینہ کی زمین پر جا پہنچے تو قریش نے اپنی اثر و رسوخ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گنونا سیاسی کردار ادا کیا۔ چونکہ وہ حرم کے رہنے والے اور بیت اللہ کے پڑوسی تھے اور اسی وجہ سے انہیں عرب میں دینی رہنمائی اور سیاسی طاقت حاصل تھی، اسی لیے انہوں نے جزیرت العرب کے دوسرے مشرکین کو بھڑکا کر مدینہ کا تقریباً مکمل بائیکاٹ کروا دیا۔ اس بائیکاٹ کی وجہ سے مدینہ کی آمدنی بہت کم ہو گئی، جبکہ وہاں مہاجرین اور پناہ لینے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ دراصل مکہ کے ان سرکش لوگوں اور مسلمانوں کے اس نئے وطن کے درمیان جنگ جیسی صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ اس لیے یہ انتہائی نہ سمجھنے والی بات ہے کہ اس جھگڑے کا الزام مسلمانوں پر ڈال دیا جائے۔ مسلمانوں کو پورا حق تھا کہ جس طرح ان کے مال ضبط کیے گئے وہ بھی ان سرکشوں کے مال ضبط کرے، جس طرح انہیں ستایا گیا وہ بھی انہیں ستائے، اور جس طرح ان کی زندگی مشکل بنائی گئی وہ بھی ان سرکشوں کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرے، تاکہ انہیں مسلمانوں کو تباہ کرنے کا موقع نہ ملے، یعنی جیسے کو تیسا کا بدلہ۔ یہ تھے وہ مسائل اور مشکلات جن کا سامنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ تشریف لانے کے بعد رسول، رہنما، امام اور قائد کی حیثیت سے کرنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام مسائل کے حوالے سے مدینہ میں پیغمبرانہ کردار اور قائدانہ رول ادا کیا۔ جو قوم نرمی اور محبت کی حقدار تھی اس کے ساتھ نرمی کی، اور جو سختی کی مستحق تھی اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ رہنمائی اور محبت کا پہلو سختی پر غالب رہا، یہاں تک کہ چند ہی سالوں میں اسلام اور مسلمانوں کے ہاتھ میں اختیار آ گیا۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم ان سب باتوں کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں بنو نجر کے یہاں جمعہ 12 ربیع الاول 1 ہجری کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے نزول فرمایا تھا، اور اسی وقت فرمایا تھا کہ انشاءاللہ یہی منزل ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر منتقل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی، اور اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ اس زمین کے مالک 2 یتیم بچے تھے۔ آپ نے ان سے یہ زمین قیمت دے کر خریدی اور خود بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ آپ اینٹ اور پتھر اٹھاتے اور ساتھ ہی یہ فرماتے جاتے، اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، پس انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ اور یہ بھی فرماتے، یہ بوجھ خیبر کا بوجھ نہیں ہے،
بلکہ یہ ہمارے پروردگار کی قسم زیادہ نیک اور پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جوش و خروش میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے تھے، اگر ہم بیٹھے رہے اور نبی کام کرے تو ہمارا یہ کام گمراہی کا کام ہوگا۔ اس زمین میں مشرکین کی چند قبریں تھیں، کچھ ویرانہ بھی تھا، اور کھجور اور غرقد کے چند درخت موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی قبریں اکڑوا دی، ویران جگہ ہموار کرا دی، اور کھجور کے درختوں کو کاٹ کر قبلے کی طرف لگا دیا۔ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ دیواریں کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئی، چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈالے گئے، اور کھجور کے ٹینوں کے کمبے لگائے گئے۔ زمین پر ریت اور چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئی، 3 دروازے لگائے گئے۔ قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ کی لمبائی تھی، چوڑائی بھی اتنی ہی تھی یا اس سے کچھ کم تھی۔ بنیاد تقریباً 3 ہاتھ گہری تھی۔ آپ نے مسجد کے ساتھ ہی چند کمرے بھی تعمیر کرائے۔ ان کی دیواریں کچی اینٹ کی اور چھتیں کھجور کے ٹہنوں اور شاخوں سے بنی ہوئی تھی۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ ان کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر سے یہیں منتقل ہو گئے۔ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ایک تعلیمی مرکز تھی جہاں مسلمان اسلام کی تعلیم اور ہدایت حاصل کرتے تھے۔ یہ ایک محفل بھی تھی جہاں پہلے آپس کی دشمنی اور لڑائی میں الجھے ہوئے قبائل اب محبت اور بھائی چارے سے رہنے لگے۔ یہ مسجد اس چھوٹی سی اسلامی ریاست کا مرکز بھی تھی جہاں سے سارا نظام چلتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک پارلیمنٹ بھی تھی جہاں مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوا کرتے تھے۔ اسی مسجد میں ان غریب مہاجرین کی بڑی تعداد بھی رہتی تھی جن کا نہ کوئی گھر تھا، نہ مال، اور نہ ہی گھر بار۔ ہجرت کے ابتدائی دنوں میں ہی اذان شروع ہو گئی۔ یہ ایک پاک اور روحانی آواز تھی جو روزانہ 5 مرتبہ فضا میں گونجتی اور دلوں کو ہلا دیتی تھی۔ تو دوستو، آگے کے واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔